بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ پھر ہوا اور اب کی بار ام المؤمنین ہار گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی ہو تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کے متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس کا دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالبہ پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹھ گئی۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زور زور سے بولتی رہی۔ اتفاق دیکھیے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خشونتگی خدا کی خشونتگی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں اس طرح اونچی ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرأت اب اتنی بڑھ گئی۔ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے۔ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی ازمہل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ باتیں سن کر ایک بہت ہی خوشی کی لہر ہمارے دلوں میں بھی دوڑے گی۔ تو اسی خوشی کے لیے پلیز اسلام سیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں خوشحالی مثالی خوشگواری ہے، کیوں نہ ہوتی امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار اور محبت کی فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح و پیار و محبت میں بھی شریک فرمائیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ضرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف 9 سال کی تھیں، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلاوا بھیجا۔ اب حضرت عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا، دن چڑھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوعمر لڑکی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین نوعمر لڑکی بالی کی نئی عمر اور شریک حیات وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ انتہائی حلیم عمر بھی ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار، فکرہ اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نوعمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے، وہ اپنی مثال زندگی سے رہتی زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا۔ وہ خدا کے رسول ہی کا حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہیں دلہن کے پاس کمسن بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتے، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لڑکیاں گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے، حضرت عائشہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ نیچے کامنٹ باکس میں اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں اور اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ آپ لوگوں تک ہم دین دنیا کی باتیں پہنچاتے رہیں اور آپ ان پر عمل کر کے